شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی سسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوج اور باغزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شاہسوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہسواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے۔ وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا۔ چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا۔ اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملک پر نہایت خوشی اور خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑی بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا، اور صحیح سلامت پہنچ گیا، اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے اور خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمت گار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا ہی نہیں، اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرامزادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اسے ملا اور صاحب سلامت کی، اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کھڑکنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم مزحمل ہو گیا۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک چھوڑنے کا کلل ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہیں کیا۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لوڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ صاف نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور یا وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی، اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا،
لیکن دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا خیر رنگ پھک ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے تو بتاؤ، میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفری سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہی دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کر دوں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کچھ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا، اور اس کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر تھی کہ لونڈیاں اور ان کی مالکہ غلاموں کے ساتھ آئیں اور وہی کارروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہیں۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، اور اس نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں دنیا میں کوئی اور بھی ہے کہ جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو بہتر ہے مر جانا۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے اور کئی دن اور کئی رات چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر ستانے لگے۔ جب ایک پہر دن گزر چکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں تلاطم اٹھا اور اس میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف اٹھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا اور دیکھنے لگے اب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا، اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا بدن سڈول اور جس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا اے شریف زادیوں کی سرتاج، جس کو میں نکاح کی رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو لوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنی زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے معاف رکھو۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی اور وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ قریب آئی اور کہا آؤ میرے اوپر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے آپ شروع کیجئے۔ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے کون اس سے صحبت کرے کہ لڑکی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اور اگر تم نے فوراً فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھی، اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں۔ تم دونوں بھائی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دیں۔ اس نے کہا کہ سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے
और एक प्याले में बंद करके संदूक में रखा है, और इस संदूक में 7 कफन लगाकर मुझे गहरे और मौजूद समुंदर की अथाह में पोशीदा रखता है। मगर उसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहें तो दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। उस लड़की की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शशद रह गए, और एक ने एक दूसरे से कहा कि देखो, ये तो देव है, लेकिन जो माजरा उसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश आई ना होगी। वो फौरन उल्टे पांव फिरे और शहरियार बादशाह के दारुल सल्तनत में पहुंचे। शहरियार ने अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी और उन सब लोंडियां और गुलामों की गर्दनें उतार दी। उसके बाद उसका दस्तूर रहा कि वो हर एक रात बाकरा से हम सोहबत करता और फिर उसको कत्ल कर डालता। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, जहाँ तक कि लोग अपनी बेटियां लेकर भाग गए और उन शहर में कोई नौजवान लड़की बाकी न रही जो सोहबती के काबिल हो। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बस दस्तूर हर रोज़ एक लड़की लाए। वजीर गया और बहुत जस्तजू की, लेकिन उसे कोई लड़की न मिली। आखिरकार वो मगमूम होकर घर आया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खायल था। उस वजीर की 2 लड़कियां थीं, बड़ी का नाम शहरजाद था और छोटी का नाम दुनियाजाद। बड़ी ने तारीख और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात के मुतल्लिक़ बहुत सी किताबें पढ़ी थीं। कहा जाता है कि उसके कुतुब खाने में गुज़श्ता कौमों के वाक़यात के मुतल्लिक़ और पुराने बादशाहों और शायरों के मुतल्लिक़ 1000 किताबें मौजूद थीं। अपने बाप की ये हालत देखकर उसने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान नज़र आते हैं, और किस चीज़ ने आपको गमगीन कर दिया है। जब वज़ीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके वो और बादशाह के दरमियान पेश आया था। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए, या तो मैं ज़िंदा बच जाऊंगी और या मुसलमान बच्चियों की ऊपर नसार हो जाऊंगी। बाप ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल डाल। उसने कहा कि ये तो होकर रहेगा। बाप ने कहा कि कहीं तेरा वही हाल ना हो जो गधे और बैल का किसान के साथ हुआ था। उसने कहा कि वो क्या था। नाज़रीन इकराम, बाकी किस्त जारी है और बाकी वाक़या आपको अगले वीडियो में बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।